الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سعودی عربیہ کے شہر جدہ سے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے اس پروگرام میں، جس پروگرام کا موضوع ہے قرآنک تجوید اور ایزی قرآنک گرامر، یہ ہمارا سفر شروع ہوگا انشاءاللہ المستعان آج سے. آج پہلا لیکچر ہوگا اور ہفتے میں 2 دن یہ لیکچر ہوں گے. اور 2 دن میں ہمارا جو ٹائم ابھی مقرر ہوا ہے، ایک تو آج یعنی ٹیوزڈے کے دن سعودی عربیہ کے ٹائم کے حساب سے 7:30 بجے شام کے وقت، اور انڈیا کے ٹائم کے حساب سے 10 بجے رات کے وقت. اور اسی طرح یہ دوسرا پروگرام ہوگا اسی ہفتے میں سیٹرڈے کے دن، سنیچر کے دن، اور وہی ٹائم ہوگا یعنی 7:30 سعودی عربیہ کا ٹائم اور ہندوستان کا ٹائم یعنی 10 بجے رات کا. اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ انسٹرکشن دی جائیں گی. اس میں ایک یہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے ہم نے ڈیوائز کیا ہے 9 مہینے کے لیے. تو سفر چونکہ شروع ہو گیا، سفر مہینے سے لے کے یہ شعبان تک چلے گا. سفر سے لے کے شعبان تک یہ 9 مہینے آتے ہیں، اور ان 9 مہینوں میں آپ کو قرآن عظیم کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھنا چاہیے، اس کے کیا رولز ہے، کیا تجویدی قواعد ہے، یہ سکھایا جائے گا. انشاءاللہ ہم اس پہ پریکٹس بھی کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں ہم اس میں آپ کو جو قرآن میں، جو عربک میں قرآن عظیم نازل ہوا ہے، اس کا گرامر سکھانے کی کوشش کریں گے. یعنی آپ انشاءاللہ المستعان اس کورس کے اینڈ تک قرآن عظیم کو خود سے ترجمہ کرنا سیکھ جائیں. یہ ایسا پروگرام بنایا گیا ہے کہ اس میں 9 مہینے کے اندر اندر کم از کم قرآن مجید کا جو بیسک ترجمہ ہے عربک سے لے کے اپنی زبان میں آپ آرام سے وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں، اس پروگرام میں ہم آپ کو عربک لینگویج نہیں پڑھا رہے، یعنی جو بول چال کی لینگویج ہے. یاد رکھیے گا، ہمارا یہ پروگرام اس لیے ڈیوائز نہیں کیا گیا ہے. ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم قرآن عظیم سے بہت قریب ہو جائیں، اور قرآن عظیم کو کیسے پڑھا جائے، اور قرآن عظیم کا جو اصل میسج ہے عربک زبان میں وہ کیسے ہم حاصل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن عظیم کے سورۃ القلم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یقیناً بلا شبہ میں نے قرآن کو بہت آسان طریقے سے نازل فرمایا، کیا کوئی ہے جو اس پہ غور و فکر کرے. اس آیت کو قرآن عظیم کے اس مبارک سورہ میں 4 بار دہرایا گیا. یعنی لوگوں میں جو کنفیوژن ہے کہ قرآن عظیم سمجھنا پڑھنا بہت ٹف ہے، انشاءاللہ المستعان اس کورس کے اینڈ تک آپ خود جانیں گے کہ قرآن عظیم پڑھنا کتنا آسان ہے. اور جو عربک میں یہ نازل ہوا ہے قرآن عظیم، کوئی بھی زبان قرآن عظیم کے 100% ترجمہ نہیں کر سکتی. تو اس لیے قرآن عظیم میں کو سمجھنے کے لیے، اس میں رموز اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کی اپنی زبان میں ہی سیکھنا ضروری ہے. ساتھیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ان نشستوں میں جو ہمارے ہفتے میں 2 بار ہوں گی، اس میں آپ کنٹینیو رہیں گے، کیونکہ ایک پروگرام یا ایک لیکچر دوسرے لیکچر کے ساتھ مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے. اگر آپ نے بیچ میں کوئی چیز چھوڑا تو یہ مشکل ہو جائے گا. کوشش کریں گے کہ یوٹیوب چینل پہ بھی یہ ہمارے پروگرامز بعد میں نشر ہو، تاکہ اگر کسی ساتھی کا کسی وجہ سے پروگرام مس ہوا، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے، مگر کسی بھی صورت سے شرعی عذر سے اگر مس ہوا تو وہ اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے. تیسری بات، چونکہ ہم زوم کے ذریعے کلاسز لے رہے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اپنا ویڈیو
اپنا مائک آپ آف رکھیں گے جب تک آپ سے یہ کہا نہ جائے کہ اپنی مائک آپ کھول کے اگر کوئی آپ کو اشکال ہو، سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ اس پروگرام کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ آپ ایکسپرٹ بنیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 مہینے میں جو پروگرام ہم نے بنایا ہے، اس میں آپ کو جو بیسک یہ جو قرآن گرامر ہے وہ سکھایا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سیکنڈ لیول کا پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانس لیول۔ اس میں یہ رولز جو آج اس پروگرام میں آپ سیکھیں گے، ان رولز کو آپ اپلائی کر کے انشاءاللہ العظیم قرآن عظیم کے کافی اچھے ماہر بن سکتے ہیں، اور قرآن عظیم میں جو دروس اور رموز ہے ان کو اچھی طرح سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن عظیم کا جو پہلا پارٹ ہے اس پروگرام کا وہ ہے قرآن تجوید، یعنی کیسے آپ قرآن عظیم کو ویسے ہی پڑھے جیسا کہ یہ نازل ہوا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مبارک تلاوت فرماتے تھے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا ہے، اور اس کے بعد ہم تک قرآن عظیم پہنچا ہے۔ کیونکہ برصغیر میں ہماری جو زبان ہے اردو ہے، اور ہم قرآن عظیم کو اکثر ہمارے لوگ اسی اردو طریقے سے پڑھتے، حالانکہ اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں تو لہنی جلی یعنی گناہی کبیرہ تک پہنچا دیتی ہے، میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ تو ہمارا جو پہلا مہینہ 1.5 مہینہ رہے گا یہ قرآن تجوید کے اوپر رہے گا۔ ہم قرآن تجوید کے رولز سیکھیں گے، اس کے بعد ہم ان رولز کو امپلیمنٹ کریں گے قرأت کے حساب سے۔ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کوئی سورہ پڑھیں لائیو میں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پر کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ میں بھی کوئی سورت آپ کے ساتھ پڑھ کے بتاؤں گا کہ کیسے اس صورت میں تجوید کے قاعدے ہمیں لاگو کرنے۔ اس کے بعد تجوید کے بعد ہم ڈائریکٹ قرآن گرامر پہ آئیں گے، اور ہم بیسک سے شروع کریں گے۔ اگر کسی ساتھی نے پہلے سے عربک پڑھا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کیونکہ بیسک سے شروع، کیونکہ ہمارا مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ جو عربی بالکل بھی نہ جانتا ہو، 0% بھی جانتا ہو، وہ بھی انشاءاللہ المستعان قرآن عربک کے گرامر میں ایک اچھا مقام حاصل کرے اور قرآن عظیم کو خود سے ترجمہ کرنا سیکھ پائے۔ تو اگر کوئی ساتھی پہلے سے پڑھ چکا ہو یا کسی ساتھی نے پہلے ہی کوئی لیول پار کیا ہو، تو وہ ساتھی یہ سمجھے کہ ہم نے اس پروگرام کو بیسک سے ڈیوائز کیا ہے۔ ہمارے جو استاد محترم ہے، ہمارا جو پروگرام ہے پورا تقریباً 20 سال سے چل رہا ہے جدہ میں اور دوسرے ممالک میں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ بیسک سے اس قرآن عظیم کو پڑھایا جائے۔ اب ہم تجوید سے آج کا لیکچر نمبر 1 شروع کریں گے، یعنی تجوید القرآن۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم تجوید کیوں سیکھیں، تجوید سیکھنے کے کیا فائدے، کیا تجوید سیکھنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، تجوید جو ہے یہ جود سے نکلا ہے، جیم واو اور دال، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو خوبصورت کرنا، کسی چیز کو خوبصورت بنانا۔ اصطلاحی معنی میں یعنی ٹرمینالوجی جو ہے، ہم تجوید علم تجوید پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ جاننا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عظیم کو اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے یہ نازل ہوا ہے۔ قرآن عظیم میں تجوید کی جو اہمیت ہے وہ مختلف جگہوں پہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن عظیم کے سورۃ الفرقان آیت نمبر 25 میں کہا گیا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ ترجمہ، ہم نے قرآن عظیم کو ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، یعنی قرآن عظیم جو نازل ہوا ہے یہ ترتیل کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ قرآن عظیم میں دوسری جگہ فرمایا گیا سورۃ المزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترجمہ، قرآن مجید کو خوب ٹھہر کر یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا سورۃ بنی اسرائیل میں، اللہ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ۔ ترجمہ، قرآن کریم کو ہم نے صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ دیکھیے 3-4 جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن عظیم میں ترتیلا یا اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔
جب اس ترتیل کا ترجمہ پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے پوچھا گیا کہ ترتیل کا مطلب کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کیا جائے، اس طریقے سے ادا کیا جائے جس طرح اہل لغت اس کو پڑھتے ہیں، ومعرفت الوقوف، اور ہمیں اس کے بارے میں پتا ہو کہ کس جگہ کیسے ہمیں ٹھہرنا ہے۔ یعنی قرآن عظیم میں جب ہم پڑھتے ہیں، کسی جگہ ہمارے پاس آیت آتی ہے، کسی جگہ ہمارے پاس طا آتا ہے وقف مطلق، کسی جگہ ہمارے پاس جیم آتا ہے وقف جائز، کسی جگہ ہمارے پاس لام الف لا آتا ہے وقف ممنوع، تو ہمیں اس بات کا علم ہو کہ قرآن عظیم کو پڑھتے وقت کہاں ہماری جو سانس ہے وہ ٹوٹے اور کہاں ہماری سانس ٹوٹنے نہ پائے، اس چیز کا علم، ساتھ ساتھ میں اس چیز کا علم کہ جو حروف ہم پڑھ رہے ہیں، جس طرح یہ حروف پڑھ رہے ہیں، ان حروف کو کیسے صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ تو قرآن مجید میں چونکہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ہو یا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ہو، یا جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ان تینوں چیزوں سے ہمیں یہ واضح ہوا کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے۔ اسی لیے علماء دین اس بات پر متفق ہے کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی نفل یا سنت نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ڈائریکٹ اس کے بارے میں حکم ہے، ہمارے پاس نص قرآن ہے، قرآن نے اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے، تو قرآن کا جاننا ہر ایک مسلمان پر انفرادی طور پر یعنی فردن فرض کفایہ ہے۔ اور علاقے میں ایک قاری کا ہونا، کسی بھی شہر گاؤں میں ایک قاری کا کم از کم ایک قاری کا ہونا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر آپ کے اس گاؤں میں، اس شہر میں ایک قاری بھی نہ ہو تو پورے گاؤں کا گاؤں اس گناہ میں ملوث ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جو قرآن کا جو ہم نے درس شروع کیا ہے تجوید کا یا علم تجوید کا، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں کہ بھئی یہ بالکل ہی ایسا پڑھنا ہوگا یا تھوڑی خوبصورتی آئے گی، نہیں، بلکہ یہ فرض ہے۔ اور ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان آیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن عظیم کو اپنے صحابہ کو پڑھایا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اور ہم تک یہ پہنچا ہے۔ تو اس کا ایک علم ہے جس علم کو ہم نے سب سے پہلے شروع کیا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھنا چاہیے تلاوت قرآن میں اس بات کو زبردست یاد رکھنا چاہیے، اور اس بات کی کافی زیادہ اہمیت ہے کہ اردو کی طرح ہمارے پاس جو عربی کے الفاظ ہیں، چونکہ اردو میں ہم امتیاز نہیں کرتے۔ مثال یہاں پر آپ کے سامنے ایک لفظ دیا گیا ہے، جیسے یہاں پر ظل، 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 یہ تین ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ اردو میں جب ہم پڑھیں گے تو ہم ایک ہی آواز میں ایک ہی طریقے میں پڑھیں گے، ظل، 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 ظل۔ مگر عربی میں اگر آپ نے ان کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا، یا جو اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے اس طرح آپ نے نہ پڑھا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ترجمہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ذال سے جو ظل آئے گا، ظل نرم پڑھنا ہے، میں آپ کو سکھاؤں گا ذال کا کیا مخرج ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا۔ دوسرا زا سے، زا جس کو ہم اردو میں زے کہتے ہیں، ذل، اس کا ترجمہ ہے وہ فسلا، یعنی کوئی گر جاتا ہے۔ تیسرا ہے ول، غا سے، اس کا مطلب ہے وہ گیا، یعنی کسی کے جانے کو ہم واللہ کہتے ہیں۔ اور چوتھا ہمارے پاس ہے واللہ، داد سے، اس کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا۔ اب دیکھیں، ایک ہی جو ساؤنڈ میں ہمارے پاس عربک میں ایک جیسا ہمارے پاس حرف یعنی ایک لفظ ہمارے سامنے ہے، عربی میں الگ الگ طریقے سے، تجوید کے الگ الگ طریقے سے پڑھنے سے اس کے ترجمے میں کافی زیادہ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو اصل میں تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام۔ تو یہ میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ جب تک ہمارے پاس مقصد اس کا ظاہر نہ ہو، ہم اس کورس کو کیوں پڑھ رہے ہیں اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے، تب تک ہم اپنے چیزوں میں سیریس نہیں ہوتے۔
अब देखिए अरबिक में एक सूरत है जिसको हम कहते हैं लहन, लाम हा और नून, लहन। लहन के लग़वी माने हैं गलती करना, अरबी में लहन कहते हैं गलती करना, और इस्तिलाह में यानी टर्मिनोलॉजी में, कुरानिक टर्मिनोलॉजी में लहन कहते हैं तजवीद के खिलाफ कुरान को पढ़ना। अक्सर हमारे साथी जो बरसगीर में रहते हैं वो कुरान तो पढ़ते हैं मगर उस तरीके से पढ़ते हैं जिस तरह ये तजवीद जो है उसको फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे पढ़ने को लहन कहते हैं, लहन के साथ पढ़ना, यानी कुरान कोई तजवीद के खिलाफ पढ़े, गलत पढ़े, बेकायदा पढ़े, तजवीद के खिलाफ पढ़े, इसको हम कहते हैं ये लहन कर रहा है। लहन की अरबी में दो किस्में हैं, एक है लहनी जली यानी बड़ी गलती, इस गलती के इर्तिकाब से अल्लाह खैर करे, अल्लाह बचाए, इंसान कुफरिया जुमला तक बोल सकता है, यानी इंसान जो पढ़ने वाला हो उसको पता भी नहीं होगा और वो एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज में चेंज करके कभी कभी माने कुफर तक पहुंचता है लहनी जली के इर्तिकाब से। जबकि लहनी खफी जो एक छोटी गलती है, इसके इर्तिकाब से अगरचे माने तब्दील नहीं होता मगर जो लफ्ज और अल्फाज का जो हुस्न है, खूबसूरती है, उसमें फर्क आ जाता है। तजवीद में हम सीखते हैं कि इस लहनी जली और लहनी खफी को कैसे दूर किया जाए। मिसालें कुछ मैं आपको दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कितना तर्जुमा तब्दील हो सकता है अगर कोई इंसान लहनी जली करे। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में हमारे पास लफ्ज है नअबुदु, दाल पे पेश है नअबुदु। अगर कोई इसको नअबुदु के बजाय नअबुदु पढ़े, जैसा कि हम अक्सर पढ़ते हैं नअबुदु, यानी नअबुदु दाल पेश दू को नअबुदु पढ़े, थोड़ा सा भी लंबा करे। याद रखना चाहिए इस लंबे को जो आपने वाव जोड़ दिया पढ़ने के साथ साथ इसका तर्जुमा बिल्कुल तब्दील हो गया और ये लहनी जली में शामिल हो गया। इसी तरह किसी हर्फ को कम कर देना, जैसे यहां पर हमने लिखा है लम यूलद वलम यूलद, किसने पढ़ा, किसी ने पढ़ा लम युलद, यूलद के बजाय युलद पढ़ा, इसमें उन्होंने क्या कर दिया, वाव को हज़फ कर दिया, ये भी लहनी जली में आता है। इसी तरह अगर कोई शख्स, अरबी में चूंकि अल्फाज का अपना अपना पढ़ने का तरीका है, हमारे पास अरबी में सौद और सीन को अलग अलग पढ़ा जाता है, उर्दू में इसकी हम फर्क नहीं जानते। अगर कोई सौद के बजाय सीन पढ़ेगा, मिसाल के तौर पर वस्सैफी, सौद को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करते हैं वस्सैफी, अगर कोई पढ़ेगा वस्सैफी, सैफी सीन की तरह, तो इसका तर्जुमा भी तब्दील होगा। ठीक है, सैफ कहते हैं अरबी में मौसम गर्मा को और सैफी कहते हैं तलवार को। अब देखिए आसमान जमीन का फर्क है, ये भी लहनी जली है। इसी तरह अक्सर हम लोग जबर पढ़ते हुए एक लफ्ज का इजाफा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है फसल्ली, ठीक है, फसल्ली पढ़ने के में हम क्या करते हैं फसल्ली, यानी पढ़ते पकड़ हम फसल्ली के बजाय पढ़ते हैं फसल्ली, थोड़ा सा फा को लंबा कर देते हैं। याद रखना चाहिए ये भी लहनी जली है, तर्जुमा बिल्कुल इसमें भी तब्दील हो सकता है। इसी तरह हरकत में तब्दील करना जो कि बहुत आम है, हमारे यहाँ हरकत को यानी जबर ज़ेर पेश को आराम से तब्दील कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है मिन, जिसमें मीम के नीचे ज़ेर है, कोई मिन को मन पड़ेगा तो याद रखना चाहिए ये भी लहनी जली में आता है। इससे भी जो कुरान मजीद के अल्फाज है, अरबी के अल्फाज है, उनमें तब्दीली वाक़ा हो। याद रखना चाहिए लहनी जली से कुरान मजीद के अल्फाज के मानी में तब्दीली आ जाती है, इसलिए इसका हुक्म हराम है। यानी लहनी जली का जो मुर्तकिब है उसको पढ़ रहा होगा कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ मगर वो हराम काम में मुब्तला है, अल्लाह बचाए। बसा औकात इस तरह पढ़ने से माने कुफ्र और शिरक तक पहुंच जाता है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने की क्या अहमियत है और इस कोर्स को हमने तजवीद के साथ शुरू क्यों किया है। अब हम डायरेक्टली आएंगे हरूफुल हिजा पे। देखिए हर जबान में जब भी कोई हम जबान पढ़ते हैं उस जबान के सबसे पहले हम अल्फाबेट्स को पढ़ेंगे। अंग्रेजी में हम अल्फाबेट कहते हैं, उर्दू में कहते हैं हरूफुल तहजी, अरबी में कहते हैं उनको हरूफुल हिजा। हर जबान में हरूफ तहजी या अल्फाबेट्स या हरूफुल हिजा
इनके अलग अलग नंबर्स होते हैं। अरबी में भी जो हरूफुल हिजा है इनकी तादाद 28 या 29 है। कुछ उलमा फरमाते हैं अलिफ और हमजा जो है ये एक ही हर्फ है, उनके मुताबिक तादाद जो बन जाती है वो 28 बन जाती है। और कुछ उलमा फरमाते हैं, अहले लुगत फरमाते हैं अलिफ और हमजा जो है ये अलग अलग हरूफ है, तो उनके हिसाब से जो अल्फाज की तादाद, जो हरूफ की तादाद, हरूफुल हिजा की तादाद अरबी में पहुंच जाती है वो अलग अलग होने के साथ में 29 या 29 पहुंच जाती है। खैर 29 या 28 हमारे पास हरूफुल हिजा की तादाद ये है। अब देखिए एक फजल हमारे पास ये है कि चूंकि हम सब उर्दू जानते हैं, उर्दू में चूंकि एक कोर्स हमने शुरू किया है, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि उर्दू के भी हरूफ तहज्जी इसी तरह लिखे जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अरबी में कुछ हरूफ उर्दू के बरखलाफ पढ़े जाते हैं और कुछ हरूफ ऐसे ही पढ़े जाते हैं जैसा कि उर्दू में हम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अलिफ, उर्दू में भी अलिफ है, अरबी में भी अलिफ है। उर्दू में हम इस हर्फ को बे पढ़ते हैं, बे बड़िए बे, मगर अरबी में इसको बे के बजाय बा पढ़ा जाएगा, बा। इसको हम उर्दू में ते पढ़ते हैं, ते के बजाय इसको पढ़ा जाएगा ता। इसको से पढ़ते हैं, से के बजाय इसको पढ़ा जाएगा सा। उर्दू में इसको जीम पढ़ते हैं, अरबी में भी इसको जीम ही पढ़ते हैं। तो कलाम हासिल ये है जो जो हर्फ अरबी में, जो जो हर्फ उर्दू में जिसके साथ बड़ी ये लास्ट में लगती है उसको हमें ये के बजाय अलिफ लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पर बे, ते, से, खे, है। जिस हर्फ का उर्दू में आखिर में बड़ी या लगती है उसको बड़ी या के बजाय हमें अलिफ देना है, बस ये काम हमें करना है। तो कैसे पढ़ा जाएगा? कुछ हरूफ जिनके पीछे, जैसे अलिफ के पीछे बड़ी या नहीं है, अलिफ लाम फा है ये, तो इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। तो कैसे पढ़ा जाएगा मैं पढ़ूंगा आपके सामने। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, वा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा और या, ये दोनों एक ही हर्फ है। तो इस तरह हमने जाना कि हुरूफुल हिजा को कैसे आप पहचानते हैं या किस तरह इसको पढ़ना है। अब हर हर्फ जो है ये मुंह के किसी न किसी हिस्से से अदा होता है जिसको हम कहते हैं मखरज, यानी हर एक हर्फ का एक मखरज होता है। उस मखरज को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मगर अभी आप ये जानें कि हमारे पास हुरूफुल हिजा जो अरबी में है उनकी तादाद 28 या 29 है। उसमें सिर्फ ये याद रखना है कि कुछ हरूफ उर्दू के हिसाब से ही पढ़े जाते हैं और कुछ हरूफ का जो जिसकी जो आखिर में बड़ी या आती है उसको या के बजाय अलिफ हमें देना है। तजवीद का जो एक मकसद है, यानी तजवीद का जो खुलासा है वो ये है कि हमें सबसे पहले जानना है कि हर कोई हर्फ मुंह के किस हिस्से से अदा होता है, जिसको हम कहते हैं मखरज। अंग्रेजी में कहेंगे आर्टिकुलेशन पॉइंट, यानी मुंह का वो हिस्सा जिससे हमारे पास हर्फी तहजी का कोई हर्फ अदा हो, हरूफुल हिजा का कोई हर्फ अदा हो, उसको हम कहते हैं मखरज। तो तजवीज़ में हम सबसे पहले हर एक हर्फ का मखरज जानेंगे और दूसरी बात हम तजवीज़ में जानेंगे हर किसी हर्फ का एक सिफत होती है। सिफत मतलब उसकी ब्यूटी, उसकी क्वालिटी। ये दो चीजें हमें जानना है तजवीद में, यानी हर एक हर्फ का जो उसका आर्टिकुलेशन पॉइंट है, कैसे उसको अदा किया जाता है, मुंह के किस हिस्से से अदा होता है, और दूसरा उसके सिफात। सिफात मतलब उसकी क्वालिटीज, कैसे उस हर्फ को पढ़ा जाता है, क्या उसको मोटा पढ़ा जाता है या बारीक पढ़ा जाता है, क्या उसको तेज पढ़ा जाता है या नरम पढ़ा जाता है। हमारा मकसद होगा इस कोर्स में एक एक करके सबसे पहले हम मखारिज को पढ़ेंगे, हर एक हर्फ का मखरज जानेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सिफात जानेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मखारिज मैंने आपके सामने अर्ज किया कि मखारिज जो है, यानी इसका मतलब यह है
کہ حرف کو اپنے اس حصے سے ادا کرنا، یعنی منہ کے کس حصے سے کس حرف کو ادا کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں مخرج. اور مخرج کی جو جمع ہے وہ مخارج ہے. عام معنی میں مخرج کہیں گے ہم منہ کے اس حصے کو جہاں سے حروف ادا ہوتے ہوں. یعنی کل ہمارے پاس 29 حروف ہے حروف الہجا کے. اگر حمزہ اور الف کو ایک مانا جائے گا 28 ہوں گے. اور ہمارے منہ سے لے کے ہمارے ہونٹوں سے لے کے ہمارا جو اندرون منہ ہے اور ہمارا گلا جس کو ہم حلق کہتے ہیں، ہونٹوں سے لے کے حلق تک ہمارے پاس کل 17 مخارج ہے، جن میں سے 16 سے نکلنے والے حروف کو ہم مختلف رنگوں میں آپ کے سامنے بیان کریں گے اگلے والے لیکچرز میں. اور جو 17واں حرف ہے یعنی 17واں مخرج 17th مخرج جو ہے وہ ناک سے ادا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خشیوم. خشیوم یعنی ناک کا جو اندرونی حصہ ہے، اور یہ حرف غنہ کہلاتا ہے. میں اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور آپ کیسے جانیں گے کہ کیا آپ کیا جو حرف ہے اس کو آپ مخرج سے ادا کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے اس کے لیے ہمیں آخر حرف کو ساکن بنانا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے اس کو میں عرض کروں گا. مثال کے طور پر آپ کو پڑھنا ہے الف. اب یہ پتہ نہیں کہ جو آپ کو پڑھنا ہے با. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ با آپ کا مخرج پہ ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ با کو ساکن بنائیے، اس پہ جزم لائیے، اس سے پہلے حمزہ لے آئیے، اس پہ زبر لائیے، اب بنے گئے اب. اب آپ دیکھیے آخر جو آپ کا منہ جو ہے اس میں آپ کے ہونٹ مل جاتے. اب اگر یہ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ آپ کا با ادا ہو رہا ہے. اسی طرح تا کو بنائیں گے ات، حمزہ لا کے اس پہ زبر لائیں گے اور تا کو ساکن بنائیں گے ات. اگر یہ اپنے مخرج پہ ادا ہو رہا ہے تو آپ جانیں گے کہ آپ کا تا اسی طرح باقی حروف ادا ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس چیز کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. ہمارا لیکچر 35 منٹس کا ہوگا یا 40 منٹ کا ہوگا. اس میں سے آدھا گھنٹہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر سے، اور 10 منٹ آپ کے لیے کوسچن آنسر کا سیشن ہوگا. چونکہ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال ہو تو 6 منٹ کے اندر اندر آپ اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں. اپنا مائک آپ آن کریں گے اور آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں. اگر کوئی چیٹنگ میں بھی سوال لکھیں تو میں وہ پڑھوں گا. میں آپ کے جوابات دینے کے لیے میں بڑا خوش ہوں گا اگر کوئی سوال آپ کے ساتھ میں ہوگا. ابھی جو ہمارے ساتھی ہیں، میں 17 ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں اپنے ساتھ. اگر کسی بھی ساتھی کا کوئی سوال اس کورس کے بارے میں ہو یا جو آج ہم نے لیکچر پڑھا اس کے بارے میں ہو تو وہ اپنی مائک آن کر کے اپنا سوال پوچھ سکتا ہے. میں چونکہ پہلے سے دہراؤں پھر سے ایک بار کہ ہمارا جو لیکچر ہے قرآنک تجوید اور ایزی قرآنک گرامر، کیونکہ کچھ ساتھی بعد میں آئے ہیں، یہ ہمارا 9 مہینے کا کورس ہے. ہم نے ماہ سفر سے شروع کیا اور ماہ شعبان تک یہ کورس چلے گا. رمضان سے پہلے انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. اس میں 2 سیشنز ہیں. پہلے سیشن میں ہم تجوید القرآن جانیں گے، قرآن عظیم کو کیسے پڑھا جاتا ہے. دوسرا پھر ہم عربی گرامر پڑھیں گے، اور تیسرا ہم اس کی پریکٹس بھی انشاءاللہ کریں گے. ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کین سلائڈ ان اردو آلسو بی شون ان انگلش اور رومن لینگویج. اوکے، ساتھی نے کہا کہ کیا آپ کی جو سلائڈ ہے ان کو آپ اردو کے علاوہ انگلش میں یا رومن انگلش میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آپ کو میں ابھی واٹس ایپ گروپ جو ہمارا ہے اس میں ہماری جو بک ہے، جو سیلیبس کی بک ہے، اس سیلیبس کی بک کو میں آپ کو فارورڈ کروں گا، جس میں یہ پورا جو کورس ہے تجوید کا اس میں دیا گیا ہے. اور اس کو دونوں زبان میں ہم نے لکھا ہے. ایک تو اردو زبان میں لکھا ہے، دوسرا اس کو رومن لینگویج میں یعنی رومن انگلش میں ہم نے اس کو لکھا ہے، جو کہ آپ پڑھنے میں اردو پڑھیں گے مگر ہے وہ انگلش میں لکھا ہوا. تو انشاءاللہ دونوں جو کتابیں ہیں میں آج کل میں آپ کے دونوں جو ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ ہے، ہمارے پاس میل گروپ الگ ہے، فیمیل گروپ الگ ہے، ان سب میں ان دونوں میں اپنی وہ بک آپ کو بھیجوں گا. تو جب آپ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ میں سلائڈ بھی کوشش کروں گا جس میں دونوں چیزیں شامل ہو، انگلش ایز ویل ایز رومن انگلش اور ایز ویل ایز ہمارے پاس جو اردو ہے. اور جہاں جہاں آپ کو کوئی پرابلم ہو اس کو میں بتا بھی دوں گا. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کاغذ قلم ساتھ میں رکھیں، جس جگہ کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ.
साथी ने कहा हाउ टू ज्वाइन द ग्रुप। मैं हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, अगर कोई भी साथी इसको ज्वाइन करना चाहे तो उसमें वो ज्वाइन हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाती है किस यानी टाइम पे कौन सी क्लास है। वैसे मैंने आपको बता दिया, हफ्ते में हमारे पास 2 क्लासेस होंगे। पहली क्लास अभी हुई, इसका जो टाइम है यानी आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे में हमारी क्लास है सऊदी अरबिया के टाइम के हिसाब से 7:30 बजे शाम की, और इंडिया के टाइम के हिसाब से 10 बजे। इसी तरह दूसरी क्लास जो है सैटरडे में होगी, और इसका भी टाइम वही है 7:30 बजे सऊदी अरबिया का टाइम, और हिंदुस्तान का टाइम है 10 बजे रात का। और इससे पहले मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, जूम लिंक, जिसमें आप क्लिक करके डायरेक्टली इस प्रोग्राम में ऐड हो सकते हैं। और ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमने आज प्रोग्राम पढ़ा या जितने भी लेक्चर्स हुए, इसको मैं यूट्यूब चैनल पे भी डालूं, और ताकि आपके पास लिंक भी आ जाए। कभी कभी कोई किसी को मिस हो गया तो वो उस लेक्चर को वहां से रिवाइज कर सकते हैं। किसी और साथी का अगर कोई सवाल है, अगर माइक भी खोले कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, ये साथी लिख रहे हैं कि किसको कांटेक्ट किया जाए व्हाट्सएप के बारे में। आई थिंक मेरा नंबर दिया गया है, अगर कोई साथी इसमें ऐड होना चाहे तो उसमें आप मुझे डायरेक्टली, मेरा नंबर उसमें लिखा गया है, मुझे आप बताएं तो मैं उस साथी को इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा इंशाल्लाह। सरफराज साहब फरमा रहे हैं कि इट विल बी अवेलेबल इन गूगल ड्राइव। विल ट्राई इंशाल्लाह। मैं क्या करूंगा कि मैं जो हमारे जो स्लाइड्स है, क्योंकि स्लाइड्स को भी इंशाल्लाह मैं भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि लेक्चर बड़ा होता है 30 मिनट का, तो हम ये करेंगे कि जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल में इंशाअल्लाह मुस्तान हमारा जो लेक्चर है वो अपलोड होगा, और उसके बाद आप उसको रिपीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ लिखा गया है नंबर, तो मैं अपना नंबर यहाँ लिख रहा हूँ साथियों के लिए। मैं कोड के साथ नंबर लिख रहा हूँ 0+966508642। ये मेरा नंबर है, यहाँ पर है। अगर कोई साथी ऐड होना चाहे, कोई और साथी ऐड होना चाहे, फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है, और अलग से भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, तो इंशाअल्लाह मुस्तान उन सजेशंस पे गौर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। ये एक अहम और इंतहाई ज़रूरी कोशिश है जिसको हमने शुरू किया है। इसी के साथ आज का हम लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा सुनना, समझना, बैठना और इसमें मेहनत करना कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।